ایک سوال جس نے پورے عرب کی سوچ ہلا دی، ایک نیا حکم جس نے پوری امت کا رخ بدل دیا۔ ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور قرآن کا آغاز ہوتا ہے رحمت سے۔ اگر سب نبی ایک جیسے ہوتے، اگر سچ اور جھوٹ الگ نہ ہوتا، اگر ایمان زبردستی مل جاتا تو اللہ کا امتحان کہاں ہوتا؟ پہلے پارہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کون ہے وہ رب جسے ہم عبادت میں یاد کرتے ہیں، اور کیسا ہے وہ منزل ہدایت کا راستہ جسے ہم ڈھونڈتے ہیں۔ یہ سورہ قرآن کا دل ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ یہ ایک دعا بھی ہے اور ایک عہد بھی، بندے اور رب کے درمیان سیدھا راستہ۔ پہلے پارہ کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہر کام کے آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، کیونکہ برکت اور رحمت وہی سے ملتی ہے۔ دوسری آیت جس کا ترجمہ ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انسان اکثر اپنی کامیابی کا شکریہ خود کو دیتا ہے، مگر قرآن سکھاتا ہے ہر چیز کا اصل رب صرف اللہ ہے۔ تیسری آیت، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کا راز صرف طاقت پہ نہیں، رحمت پہ قائم ہے۔ وہ ہے مالک روز جزا کا، یعنی ڈے آف ججمنٹ کا۔ یاد رکھنا ایک دن سب کو حساب دینا ہے، نہ ظلم چھپا رہے گا نہ نیکی ضائع ہوگی۔ آیت نمبر 5، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بندگی کا مقصد بیان ہوا، صرف اللہ سے مدد، صرف اللہ کی عبادت۔ آیت نمبر 6 اور 7، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کو راستہ جن پر تو نے اپنی نعمت عطا فرمائی، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا۔ یہ آیت قرآن کی روح ہے، انسان اپنے رب سے سیدھا راستہ مانگتا ہے جہاں نہ گمراہی ہو نہ نفرت۔ اب آتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 141۔ سورہ البقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورہ ہے۔ اس کے پہلے پارہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں، کافروں اور منافقوں تینوں کی پہچان کرواتا ہے، یعنی یہ زندگی کا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، یہاں قرآن اپنی اصل پہچان دیتا ہے۔ یہ کتاب انہی کے لیے راہ دکھاتی ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 اور 5، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ایمان صرف دیکھنے والی چیز نہیں بلکہ وہ یقین ہے جو دل میں بس جاتا ہے۔ یہ آیت ایمان، نماز اور زکوٰۃ کا سب سے پہلا تعارف کراتی ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7، کافروں کے لیے برابر ہے، تو انہیں سمجھا یا نہ سمجھا وہ نہیں مانیں گے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی، جو حق کے نور سے روشن ہونے سے انکار کرتے۔ آیت نمبر 18 اور 16، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آیت نفاق، منافق کے بارے میں ہے، وہ لوگ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں شرک رکھتے ہیں۔ اللہ ان کی مثال ایسے دیتا ہے جیسے آگ کی روشنی جو خود اندھیرے میں کھو۔ آیت نمبر 21، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ قرآن کا پہلا یونیورسل کال ہے، ہر انسان کو عبادت اور تقوی کی دعوت۔ آیت نمبر 30-30، اس میں اللہ آدم علیہ السلام کی سٹوری بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا کیا آپ وہاں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو خون بہائیں گے؟ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں سے انسانیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ انسان کو علم، اختیار اور امتحان دیا گیا، اور جب شیطان نے سجدہ سے انکار کیا اس کی بد نصیبی کا دروازہ کھل گیا۔ آیت نمبر 40-61، یہاں اللہ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں
اللہ نے بنی اسرائیل کی واقعات بیان کی، ان کے عہد توڑنے، معجزات دیکھ کر بھی کفر کرنے اور ناشکری کرنے کا ذکر کیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رحمت کے ساتھ حساب بھی ہے۔ آیت نمبر 67 to 71۔ اسی واقعے سے سورہ کا نام البقرہ، بقرہ یعنی کہ کاؤ یعنی کہ گائے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے سوال پہ سوال کیے اور اپنی سختی سے خود کو مشکل میں ڈال دیا۔ دین میں زیادہ بحث اور ضد انسان کو دور کر دیتی ہے۔ آیت نمبر 124 سے 141 یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں۔ یہاں اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا جو سب سے پہلے پورے ایمان اور تسلیم کا مثال بنے۔ انہوں نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ قبول کر، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اس دعا میں صرف عمارت نہیں، ایک امت کا آغاز چھپا ہے جو صرف اللہ کے لیے جیتی ہے۔ پہلے پارہ قرآن کا زندہ پیغام ہے، عبادت، تقوی، امتحان اور صبر کا درس دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان کا اصل مقصد دنیا نہیں بلکہ اللہ کی۔ ایک سوال جس نے پورے عرب کی سوچ ہلا دی، ایک نیا حکم جس نے پوری امت کا رخ بدل دیا، اور ایک سچ جو صرف ان لوگوں کو نظر آیا جو دل سے اللہ کو چاہتے تھے۔ کیا تھا وہ سچ؟ کیوں قبلہ بدلا؟ اللہ نے مسلمانوں کو کس امتحان سے گزارا؟ اور کیوں اس پارے کو ہدایت کا محراب کہا جاتا ہے؟ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں قرآن کے دوسرے پارہ کی روح کو، وہ آیتیں جن میں چھپا ہے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل راستہ۔ دوسرا پارہ 142 سے شروع ہوتا ہے اور 292 تک جاتا ہے۔ یہ پارہ صرف احکام کا مضمونہ نہیں، یہ ایک روحانی دستاویز ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہچان، امتحان، عبادت، جہاد، انفاق، نکاح، طلاق، قانون، انصاف سب کچھ سکھا دیا۔ یہ پارہ ان لمحوں کا گواہ ہے جب امت کا قبلہ بدلا، مسلمانوں کا سب سے بڑا امتحان ہوا، بنی اسرائیل کی سیدھی اور ٹیڑھی راہوں کو بے نقاب کیا گیا، طالوت جالوت کا واقعہ ہدایت کا نیا چیپٹر بنا، اور عبادت سے معاملات تک ہر شے کا نظام اٹھایا دیا گیا۔ مدینہ کی شام، ہوا میں ٹھنڈک، آسمان پر ایک چمک، اور اس سکوت میں ایک آواز گونجتی ہے، اللہ کا کلام۔ دوسری پارہ کی شروعاتی آیتیں جنہوں نے ایک پوری امت کا رخ بدل دیا، ظاہر کا رخ بھی اور دل کا رخ بھی۔ یہاں سے ایک نیا دور کا آغاز ہوتا ہے، اور ہم شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے، آیت نمبر 142، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو اپنی پہلی قبلہ سے کس چیز نے پلٹ دیا۔ اس کا تفسیری روایت یہ ہے، مدینہ کا حالات کچھ یوں تھا، مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر ایک دن نماز کے دوران وحی نازل ہوئی، اللہ کا حکم ہوا، ایک روحانی بجلی کی طرح قبلہ بدل گیا۔ لیکن منافقین، یہود اور گمراہ لوگ مسائل کھڑی کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت کا رخ تو مضبوط ہوتا ہے، پھر یہ تبدیلی کیوں؟ اللہ نے ان لوگوں کو سفاہا، بے وقوف، جاہل، بے سمجھ کہا، کیونکہ جو اللہ کے حکم کو لاجک سے ناپتا ہے وہ اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ اس آیت میں ایک گہرا درد ہے۔ امت کو یہ سمجھایا گیا، اللہ جسے چاہے آزماتا ہے۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 143، جس کا مطلب یہ ہے، ہم نے تمہیں ایک وشات امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے۔ یہ آیت دوسرے پارہ کا دل ہے۔ اس میں اللہ نے مسلمانوں کی اصلی پہچان بتا دی، امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں امت وسط، نہ حد سے زیادہ سختی نہ حد سے زیادہ آزادی، بیچ کا سیدھا صاف انصاف پرست راستہ،
یہ قوم ہوگی ایمان والا مزاج انصاف پر قائم، آخری دنوں میں گواہی دینے والی قوم جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے۔ قبلہ کی تبدیلی اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ امت اب مختار بن چکی تھی، اس کو دنیا میں رہنما بننا تھا۔ اب وہ مشہور واقعہ آئی، مسجد قبلتین۔ صحابہ رکوع میں تھے، نماز چل رہی تھی، اچانک حکم ہوتا ہے، آیت 144، جس کا مطلب ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو ضرور اس قبلہ کی طرف پلٹائیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، اب آپ اپنا رخ مسجد حرم کی طرف کر لیجئے۔ اس کا تفسیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز آسمان کی طرف دیکھتے تھے، دل میں ایک تمنا، کاش قبلہ کعبہ ہو جائے۔ کعبہ جسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مرکز تھا، توحید کی پہلی نشانی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا قبلہ۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، نماز چل رہی تھی، صحابہ رکوع میں تھے، ایک صحابی نے آواز لگائی، قبلہ بدل گیا، آگے کا صف بھی مڑ گیا، پیچھے کا صف بھی مڑ گیا، پورے مدینہ میں ایک ساتھ اللہ کے حکم کو سن کر رخ پلٹ گیا۔ یہ اطاعت کا ثبوت تھا، یہ امت کا اصل امتحان تھا۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 145، جس کا مطلب ہے، اگر تم اہل کتاب کے پاس ہر نشانی بھی لے آؤ گے، وہ تمہارے قبلہ کا پالن نہیں کریں گے۔ اس کا تفسیر یہ ہے کہ یہودی کو مسئلہ حق سے نہیں تھا، مسئلہ تھا لیڈرشپ چلی گئی۔ قبلہ کے بدلنے کا مطلب تھا اللہ نے بنی اسرائیل کی امامت ختم کر دی، نئی امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی گئی۔ قدسی معنی مدینہ کی طرف آ گئے۔ اس آیت میں اللہ بتاتے ہیں، کچھ لوگ کبھی سچ کو نہیں مانیں گے، ان کا مسئلہ حق نہیں، ان کا انا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 146، جس کا مطلب یہ ہے، اہل کتاب نبی کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کا تفسیر یہ ہے کہ تفسیر ابن خاطر میں ہے، یہود کے علماء کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نشانیاں موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا ظہور۔ لیکن انہیں مسئلہ ایمان کا نہیں، مسئلہ مقام کا تھا، پوزیشن کا تھا۔ اس آیت میں ایک دل ہلا دینے والا پیغام ہے، حق کو پہچان کر بھی نہ ماننا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 147 میں، جس کا مطلب ہے، حق تمہاری رب کی طرف سے ہے، تم شک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ اللہ نبی کو تسلی دیتے ہیں، ان کو ہمت دیتے ہیں، یعنی لوگوں کی باتیں تمہیں بے چین نہ کریں، حق اللہ کی طرف سے ہے، تم بس سیدھے رہو۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 148، جس میں امت کو ایک مرکز ملتا ہے۔ آیت 148 کا مطلب ہے، ہر قوم کا ایک رخ ہوتا ہے جسے وہ اپناتی ہے، تم نیکیوں میں آگے بڑھنے والی بنو۔ اس کا تفسیر یہ ہے کہ اللہ کا مطلب یہ ہے، قبلہ ایک ظاہری نشانی ہے، اصلی ٹیسٹ یا آزمائش۔ کیا تم نیکیوں میں سب سے آگے ہو، یعنی حسن اخلاق، صبر، صدقہ، قربانی، نماز، ایمان، تقوی۔ قبلہ بدلنے سے یہ سب ثابت ہو گیا۔ امت اللہ کے حکم پر ترنت عمل کرتی ہے۔ جب لیڈرشپ کا وقت، اللہ قوم کو صاف کرتے ہیں۔ مرکز تب بنتا ہے جب لوگ دل سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 149 سے 150۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی، اپنا رخ مسجد حرم کی طرف کر لیجئے اور جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف رخ کرو۔ اس کا تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں حکم 3 بار ریپیٹ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ امت کے گھر، بازار، سفر، زمین، مسجد، فرنٹیئر، ہر جگہ ایک ہی مرکز ہو، ظاہر کا مرکز بھی اور دل کا بھی۔ آیت نمبر 141 سے 142، جس میں قبلہ بدلنے کی حکمت دی گئی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا، تمہیں پاک کرتا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا۔ اس میں اللہ نے کہا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا تفسیر یہ ہے کہ یہ آیتیں قبلہ کے آخر میں اس لیے آئی تاکہ امت کو یاد رہے قبلہ صرف رخ نہیں، قبلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نشانی ہے، قبلہ اللہ اور بندے کے رشتے کی تعبیر ہے۔ اور پھر وہ جملہ جس نے صدیوں سے مسلمانوں کے دل روشن کیے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے زیادہ عزت، اس سے زیادہ نزدیکی اور کیا ہو سکتی؟ آیت نمبر 143۔ مدینہ کی رات، مسجد نبوی کے میناروں سے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ ایک جوان صحابی تھکا ہوا، غزوہ کے زخم ابھی تک تازہ تھے، مگر ان کی آنکھوں میں نور ہے۔ اس محلے کے روئے ہوئے لوگوں کے بیچ اللہ کا پیغام نازل ہوتا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 143، جس کا مطلب ہے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب غربت تھی، تکلیف تھی، یتیم تھے، زخمی تھے، ہجرت کے غبار ابھی اترے نہیں تھے، جنگ بدر کا وغیرہ۔ اللہ نے یہاں ایک روحانی راز کھولا، صبر درد کو عزت میں بدلنے کا نام۔ صبر کا مطلب چپ رہنا نہیں، صبر کا مطلب اللہ پر اتنا یقین کرنا کہ درد بھی عبادت بن جائے۔ دوسرا، نماز آسمان سے مدد کا دروازہ۔ نماز صرف 5 وقت کا فرض نہیں، یہ ایک نوری رشتہ ہے جو تھکے ہوئے دل کو طاقت دیتا ہے، ٹوٹا ہوا انسان جڑتا ہے اور روح کو سکون دیتا ہے۔ اللہ نے کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں ایک روحانی گرم ہوا، کچھ گھر رو رہے ہیں، کچھ لوگ شہادت کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جب اللہ کا حکم آتا ہے۔ آیت 154۔ اس کا مطلب جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں ڈیڈ مت کہو، یعنی مرا ہوا مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتی۔ یہ آیت شہادت کو زمینی موت سے الگ کرتی ہے۔ شہادت، زمین پر جسم گرا، عرش پر روح زندہ ہو گئی، رزق ملتا ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے، جنت کی ہوا محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے شہادت۔ ایک صحابی شہید ہوتے ہیں، آسمان سے فرشتوں کا نور اترتا ہے، وہ روح کو سلام کرتے ہیں، تو نے اپنی رب کے لیے دیا، آج تیرا رب تجھے دیتا ہے۔ اب آیتیں آتی ہیں جو زندگی کے درد اور امتحان کو ایک ڈیوائن پرسپیکٹو دیتی ہے۔ آیت 155، جس کا مطلب ہم تمہیں امتحان دیں گے، تھوڑی سی خوف سے، تھوڑی سی بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے زخموں سے، پھلوں کے گھاٹے سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت میں اللہ نے زندگی کا اصلی فارمولا بتا دیا، مطلب دنیا امتحان۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان کبھی ڈر کا ہوتا ہے، کبھی بھوک کا، کبھی بزنس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی صحت چلی جاتی ہے، کبھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کہتے ہیں بس صبر کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے مینٹل سیلڈ ہے۔ آیت 156، جس کا مطلب ہے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جملہ کوئی تسلی نہیں، یہ عقیدے کا مرکز ہے۔ ان للہ، یعنی میں اللہ کا ہوں، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور واپس بھی اسی کے پاس جاؤں گا، یعنی کھو گیا اللہ کا تھا، ملا اللہ کا دیا، چلا گیا واپس اللہ کے پاس۔ اس عقیدے کے ساتھ انسان ڈپریشن سے بچ جاتا ہے۔ آیت 157، ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے اور وہ ہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے 3 انعام بتائے۔ اللہ کی طرف سے دعا، دوسری
اللہ کی طرف سے اسپیشل رحمت، اور تیسری اللہ کی طرف سے سیدھا راستہ یعنی کہ ہدایت۔ صبر صرف سختی برداشت کرنا نہیں، صبر ایک دوری سے ملنے والا نور ہے۔ اب آیتیں آتی ہے صفا اور مروہ کے بارے میں، وہ پہاڑ جہاں حضرت حذیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈا۔ کربلا صحرا، تیز دھوپ، پانی کی کمی، بچہ روتا ہوا، جب اللہ نے زمزم کا معجزہ عطا کیا۔ یہ ہے آیت 158، جس کا مطلب ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس آیت میں اللہ نے 3 باتیں صاف کر دی۔ پہلی، صفا اور مروہ عبادت کی جگہ ہیں۔ یہود کے کچھ لوگ کہتے تھے یہ جاہلیت کی نشانی ہے، اللہ نے کہہ دیا یہ میری نشانی ہے۔ دوسرا، حج اور عمرہ میں سعی فرض ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان چلنا صرف روایت نہیں، ایک پاک عبادت ہے۔ تیسرا، حضرت حذیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اب قیامت تک زندہ ہے، ایک ماں کی قربانی جو اللہ نے عبادت بنا دیا۔ یہود کے علماء کچھ واقعات چھپا لیتے تھے، آیتیں ڈسٹورٹ کرتے تھے، یعنی انہیں مٹا دیا کرتے تھے۔ پیڑ سے پھل چھپایا جا سکتا ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ اس بار اللہ کا سخت حکم ہوتا ہے، جو ہے آیت نمبر 159۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی۔ اس آیت کا مطلب اللہ کا کلام چھپانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی سزا کہی، لعنت، مطلب رحمت کا بند ہو جانا، یعنی برکت، سکون، ہدایت، نور، دل کی روشنی، صرف اور صرف اندھیرا بچتا ہے۔ آیت نمبر 160، جس کا مطلب ہے مگر جو توبہ کر لے، اصلاح کر لے، حق کو واضح کر دے، ان پر اللہ رحمت کرتا ہے۔ قرآن ہمیشہ امتحان نہیں کرتا بلکہ واپس کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ اس پہ 3 قدم ہے، توبہ، اپنی غلطی سدھارنا اور حق کو کھول کر بتانا۔ اگر یہ 3 کام ہو جائے تو اللہ معاف کر دے۔ اب آیتیں آتی ہیں جو اس پارٹ کا کلائمیکس بتاتی ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 163، مطلب تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان وہی رحیم ہے۔ یہ آیت دوسرے پارہ کا عقیدۂ توحید ہے، ایک ہی اللہ، ایک ہی عبادت، ایک ہی حکم اور ایک ہی مرکز، یعنی کعبہ رخ کا مرکز، اللہ دل کا مرکز اور قرآن زندگی کا مرکز۔ اب آتی ہے آیت نمبر 164، رات، دن، ہوا، بارش، سب اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اہل کتاب اور شرک آیت نمبر 168 سے 167 میں بیان کی گئی۔ حلال و حرام کا پہلا حکم آیت 168، جس کا مطلب خود حلال اور پاک رزق کھاؤ، حرام رزق انسان کی روح کو کالا کر دیتا ہے۔ شیطان کی راہ سے بچنے کا آیت 169، شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان قدم قدم سے گمراہ کرتا ہے۔ آیت 170، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے باپ دادا کا طریقہ کا۔ آیت 171، کفر کی مثال، کافر اس شہنشاہ کی طرح ہے جو بس پکار سنتا ہے پر سمجھتا نہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے ان کے بغیر عبادت بھی اندھی ہے۔ آیت 183، روزہ فرض ہونا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں، روزہ صبر کا امتحان ہے، روزہ روح کا تزکیہ ہے۔ آیت 184، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ آیت 157، سحری کا وقت کیسے پہچانو؟ جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نظر آئے تو وہ سحری کا وقت ہوگا۔ آیت 188، حرام
مال کا حکم۔ آیت 188 میں اللہ نے حرام مال کا حکم دیا، لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ آج ہم اگر اس پارے کو سمجھ لیں تو زندگی کا ہر امتحان آسان ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 189 سے 252۔ آیت نمبر 189 جس میں چاند کی حقیقت بتائی گئی۔ انسان نے ہمیشہ چاند کو دیکھا، اس کی طرح طرح کی شکلوں کو سمجھا، لیکن انسان کا سوال ایک ہی تھا، ان چاند کی تاریخ کا مقصد کیا ہے؟ آیت نمبر 189 میں اللہ فرماتے ہیں، یہ چاند کی گھٹا بڑھتی شکلیں صرف خوبصورتی کے لیے نہیں، یہ وقت کی نشانیاں ہیں، عبادت کا تقویم ہے، رمضان کا آغاز اور عید کی نشانی ہے، حج کا وقت انہی سے پہچانا جاتا ہے۔ آیت نمبر 189 پارٹ 2 میں فرماتے ہیں، دروازے سے غلط طرف سے مت آؤ۔ انصاف اور نیک کام اس میں نہیں کہ لوگ اپنے آپ کو انوکھی رسموں میں بندھ لیں۔ پچھلی طرف سے گھسنا تقویٰ نہیں، تقویٰ اللہ کا ڈر ہے اور اس کا فرمان ماننا ہے۔ آیت 190 سے 193 میں جہاد کا قانون آیا۔ آیت 190 میں اللہ نے پہلی بار قتل و قتال کا اصلی قانون سمجھایا، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن حد سے مت بڑھو۔ اسلام میں ضرب جرم کے خلاف ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں۔ آیت نمبر 191 فتنہ لوگوں کو ایمان سے روکنا اور انہیں اللہ کی راہ سے ٹھکرنا، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 196 حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو قربانی دو، حج میں جھگڑا گناہ اور بحث من۔ آیت نمبر 204 کچھ لوگ ایسے ہیں جو میٹھی باتوں سے دل جیت لیتے ہیں، لیکن ان کے بادل سفید چہرے کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ ان منافقوں کے بارے میں سب جانتا ہے۔ آیت نمبر 201 آیتوں کے درمیان یہ دعا روح کو ہلا دیتی ہے، دنیا کی بہتری بھی اللہ سے، آخری کی نجات بھی اللہ سے۔ آیت نمبر 215 لوگ پوچھتے تھے اللہ کے لیے کیا خرچ کریں؟ اللہ نے جواب دیا، ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، غریب، سب سے پہلے حق ان کا ہے۔ آیت نمبر 219 میں اللہ نے فرمایا، شراب اور جوا دونوں میں گناہ بڑا ہے اور سمجھ تباہ ہوتا ہے، یہ پہلا قدم تھا جو آگے چل کر آیت نمبر 228 سے 248 228 میں اللہ فرماتے ہیں، طلاق کا پورا قانون، عورت کا عدت میں رہنا، مرد کا رجوع کا حق، بچوں کا نظام، سب اللہ نے انصاف سے سمجھایا۔ آیت نمبر 216 اللہ نے فرمایا، کبھی کبھی تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ آیت نمبر 246 بنی اسرائیل تھک چکی تھی، ان کو ایک لیڈر چاہیے تھا۔ اللہ نے طالوت کو راجا بنایا جو ان کے مطابق عام آدمی تھا، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بہتر تھا۔ اللہ جسے چاہے عزت دے۔ آیت نمبر 251 داؤد ایک جوان نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے ان کو حکومت اور حکمت عطا کی۔ آیت نمبر 252 یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو سچائی کے ساتھ روشن الفاظ میں ہدایت کے لیے اتاری گئی۔ اللہ کے قانون میں نہ ظلم ہے نہ کمی، انصاف بھی وہی سے، روزی بھی وہیں سے اور قدرت بھی وہیں سے۔ سورہ البقرہ اور پارہ نمبر 2 کی ان آیتوں میں اللہ نے پورے زندگی کا نظام سمجھا دیا۔ رکو، ذرا رکو۔ اگر سب نبی ایک جیسے ہوتے، اگر سچ اور جھوٹ الگ نہ ہوتا، اگر ایمان زبردستی مل جاتا، تو اللہ کا امتحان کہاں ہوتا؟ پارہ نمبر 3 قرآن کا وہ حصہ ہے جہاں اللہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں فیصلہ ہوتا ہے، تم حق کے ساتھ ہو یا صرف نام کے مسلمان ہو۔ چلیے کھولتے ہیں تیسرا پارہ جس کا پہلا آیت ہے۔ آیت نمبر 253 انبیاء کے درمیان کا فرق۔ اس آیت کا مطلب ہے اللہ فرما رہا ہے یہ سب رسول ایک جیسے نہیں تھے، کسی سے اللہ نے بات کی، کسی کو بلند درجے دیے، کسی کو موضع عطا کیا، لیکن سب اللہ کے رسول تھے۔
اس آیت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ آیت ایک جھگڑا ختم کرنے کے لیے اتری تھی۔ یہودی کہتے تھے صرف موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، نصرانی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ ہر قوم اپنے نبی کو دوسروں سے اوپر دکھانا چاہتی تھی۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، میں جسے چاہوں جہاں چاہوں کھڑا کروں، تمہیں مقابلہ کرنے کا حق نہیں۔ یہ آیت ہمیں بتانا چاہتی ہے نبی کے درجے پر بحث مت کرو، اپنے عمل پر فوکس کرو، کیونکہ فضیلت کا مطلب عزت نہیں ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 254 جس میں ایمان اور انفاق کا حکم آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں نہ پیسہ کام آئے گا، نہ دوستی، نہ سفارش۔ رکو، اس آیت کی حقیقت کیا ہے؟ مدینہ میں کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے ابھی پیسہ سنبھال کے رکھو، بعد میں اللہ کے راستے میں دے دیں گے۔ اللہ نے وارننگ دے دی، کل کا بھروسہ مت کرو، آج کا موقع ہاتھ سے مت جانے دو۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے جو آج اللہ کے لیے رکتا ہے وہ کل خود رک جاتا ہے، اور جو آج دیتا ہے وہ کل بچ جاتا ہے۔ آیت 255 آیت الکرسی، یعنی اس میں اللہ کا تعارف ہوا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، اسے نیند نہیں آتی، تھکن نہیں ہوتی، غفلت نہیں ہوتی۔ اس آیت کا حقیقت یہ ہے، یہود کا عقیدہ تھا اللہ نے دنیا بنائی پھر آرام کیا۔ اس غلط سوچ کو توڑنے کے لیے اللہ نے اپنی قدرت کا تعارف خود کرایا۔ جب تم سو جاتے ہو تمہارا رب جاگ رہا ہوتا ہے، جب تم ہار جاتے ہو تمہارا رب سنبھال رہا ہوتا ہے۔ آیت 256 اس آیت کا مطلب ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ مومن۔ اس آیت کی حقیقت ہے مدینہ کا ایک باپ اپنے بیٹوں کو زبردستی مسلمان بنانا چاہتا تھا، اللہ نے منع کر دیا۔ اسلام دل کا فیصلہ ہے، دباؤ کا نتیجہ نہیں۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں سمجھ سے جیتا جاتا ہے۔ آیت 257 اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ مومن کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے، گمراہی سے، تنہائی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس آیت کے پیچھے کی حقیقت یہ ہے جب لوگ اسلام قبول کرتے تھے رشتے ٹوٹ جاتے تھے، دوستی چھوٹ جاتی، سہارا ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ نے کہا تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارا ولی ہوں۔ اس میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے انسان کو یہ سکھاتا ہے اللہ چنتا ہے، اللہ سنبھالتا ہے، اللہ مجبور نہیں کرتا، اللہ روشنی دیتا ہے۔ رکو، اگر اللہ تم سے پوچھ لے تمہارا یقین کتنا مضبوط ہے، کیا تم صرف سن کر مان لو گے یا دیکھ کر بھی پوچھو گے؟ پارہ نمبر 3 کا یہ حصہ یقین اور گھمنڈ کا آمنا سامنا ہے۔ آیت 258 ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ ایک بادشاہ کا ذکر کرتا ہے جو اپنی حکومت پر اتنا گھمنڈی تھا کہ اللہ سے بحث کر بیٹھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ بولا میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے ایک آخری دلیل دی، اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو، اور بادشاہ چپ ہو گیا۔ اس آیت کی حقیقت یہ ہے یہ بادشاہ کوئی اور نہیں نمرود تھا جو خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ اس کا گھمنڈ اس کی عقل سے زیادہ بڑا ہو چکا تھا۔ اللہ نے ہمیں سکھا دیا گھمنڈ جب علم سے ٹکراتا ہے تو علم جیتتا ہے۔ اس آیت کا پیغام یہ تھا جو اپنی طاقت پر اتراتا ہے وہ اللہ کا ایک سوال سے خاموش ہو جاتا ہے۔ آیت 259 اس آیت کا مطلب ہے ایک شخص ایک اجاڑ شہر کے پاس سے گزرا، اس نے کہا اللہ اس شہر کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اسے 100 سال کے لیے سلا دیا پھر زندہ کر دیا۔ اس آیت کی حقیقت یہ ہے یہ شخص عزیر علیہ السلام ایک نیک بندے تھے جو قیامت کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اللہ نے اسے جواب دکھا کر سمجھایا۔ اس آیت کا پیغام ہے جو اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ تمہاری ٹوٹ چکی زندگی کیوں نہیں بدل سکتا؟ آیت 260 اس میں ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا۔ اس آیت کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دے
تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا، کیا تمہیں یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یقین ہے، بس دل کا سکون چاہتا ہوں۔ اس آیت کی حقیقت یہ ہے، یہ شک نہیں تھا، یہ یقین کا نیکسٹ لیول تھا۔ اللہ نے پرندوں کا واقعہ دکھا کر ابراہیم علیہ السلام کا دل اور مضبوط کر دیا۔ اس آیت میں پیغام یہ ہے کہ سوال کرنا غلط نہیں، لیکن شک پر اٹک جانا غلط ہے۔ آیت 261، صدقہ کا بیج۔ اس آیت کا مطلب ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے وہ ایک دانہ دیتا ہے، لیکن اللہ اسے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ کہ حقیقت یہ ہے، کچھ صحابہ غریبی کے باوجود صدقہ دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے تم خود محتاج ہو۔ اللہ نے جواب دیا، میں بڑھاتا ہوں۔ اس آیت کا پیغام ہے کہ اللہ کے لیے دیا گیا پیسہ کبھی کم نہیں ہوتا، وہ روزی بن کر واپس آتا ہے۔ آیت 264، دھاوا صدقہ برباد کر دیتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اے ایمان والو، اپنا صدقہ برباد مت کرو، احسان جتا کر یا تانا دے کر۔ کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ صدقہ دیتے تھے، پھر بار بار یاد دلاتے تھے۔ اللہ نے کہہ دیا، یہ صدقہ نہیں، نقصان ہے۔ تیسرے پارہ کے اس حصہ میں اللہ نے ہمیں سکھایا، گھمنڈ تباہ کرتا ہے، یقین زندہ کرتا ہے۔ اللہ کے لیے دیا گیا کبھی ضائع نہیں ہوتا، نیت سب کچھ ہوتی ہے۔ رکو، اب بات صرف ایمان کی نہیں، اب بات ہے پیسے کی، لالچ کی، اور اس جنگ کی جو انسان اللہ سے خود شروع کرتا ہے۔ پارہ نمبر 3 کا یہ حصہ قرآن کا سب سے زیادہ سخت وارننگ والا حصہ ہے۔ آیت 275، جس میں سود کے بارے میں بتایا گیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کوئی شیطان زدہ ہو۔ وہ کہتے تھے تجارت اور سود ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، تجارت حلال ہے، سود حرام۔ اس آیت کی حقیقت یہ ہے کہ عرب سوسائٹی میں غریب کو قرض دے کر اس سے دگنا وصول کیا جاتا تھا۔ اگر وہ نہ دے پاتے تو اس کی زمین چلی جاتی، بچے غلام بن جاتے۔ اللہ نے اس ظلم کو سیدھا حرام قرار دے دیا۔ اس آیت نے ہمیں سکھایا، سود صرف پیسہ نہیں کھاتا، وہ انسانیت کھاتا ہے، رحمت کھاتا ہے، سکون کھاتا ہے۔ آیت 276، اس آیت کا مطلب ہے، اللہ سود کو مٹاتا چلا جاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے سود سے پیسہ بڑھتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، صرف گنتی بڑھتی ہے، برکت نہیں۔ آیت 278 سے 279، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو۔ اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس آیت کی حقیقت یہ ہے، اسلام آنے کے بعد بھی کچھ لوگ پرانے سودی کانٹریکٹس چلا رہے تھے۔ اللہ نے فائنل وارننگ دے دی۔ قرآن میں کسی اور گناہ پر اتنی سخت بات نہیں آئی تھی۔ اس آیت کا پیغام ہے کہ جو پیسہ اللہ کے خلاف کھڑا ہو وہ تمہارے حق میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ آیت 280، اس آیت کا مطلب ہے، اگر قرض دار مشکل میں ہو تو اسے وقت دو، اور اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ اس آیت کی حقیقت ہے، پہلے قرض نہ دینا ظلم تھا اور نہ معاف کرنا اور بڑا ظلم۔ اسلام نے قرض کو رحمت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس آیت کا پیغام ہے، جو دوسروں کے بوجھ ہلکا کرتے ہیں اللہ اس کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ آیت 282، قرض لکھو، گواہوں کو لاؤ۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو، جب قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لو، گواہ بناؤ، انصاف رکھو۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے ہم تو بھائی ہیں اور لکھنے کی کیا ضرورت۔ اللہ نے سکھا دیا، ایمان دوستی سے زیادہ انصاف کا نام ہے۔ تیسرے پارہ کی یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے، حرام کمائی جنگ ہے، صدقہ رحمت ہے، قرض دار کے ساتھ نرمی عبادت ہے۔ اسلام صرف مسجد تک نہیں، معاشرے تک آتا ہے۔ رکو، اب بات تھی ایمان کی، یقین کی، مال کی اور معاشرے کی۔ اب بات آ رہی ہے تمہارے دل کی، وہ چیز جو دنیا نہیں دیکھتی لیکن اللہ پوری طرح جانتا ہے۔ آیت 284، دل کا حصہ۔ اس آیت کا مطلب ہے، زمین اور آسمان جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، اور تمہاری الفاظ، خاموشی، سوچ، نیت سب کا حساب ہوگا، چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ آیت کی حقیقت یہ ہے، جب یہ آیت اتری تو صحابہ کانپ گئے۔ انہوں نے کہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی مال کا حساب تو دے سکتے ہیں، لیکن دل کے خیالات کا کیسے؟ یہ انسان کی کمزوری تھی، اللہ کو معلوم تھی۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے، اللہ صرف ہاتھ نہیں دیکھتا، اللہ دل دیکھتا ہے۔ آیت 285 سے 286۔ اس آیت کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن سب نے یقین کر لیا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو غلطی ہو جائے، جو بھول ہو جائے، اللہ معاف کرتا ہے۔ اس آیت کی حقیقت یہ ہے، جب صحابہ گھبرا گئے، اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا اور یہ بتایا، تمہارے دل کے خیال جب تک عمل نہ بنے میں معاف کرتا ہوں۔ اس آیت کا پیغام یہ تھا کہ اللہ تمہیں توڑنا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں اٹھانا چاہتا ہے۔ اب آتا ہے آیت نمبر 92، سورہ آل عمران کا نتیجہ بتایا گیا۔ آیت 92، اس آیت کا مطلب ہے، تم کبھی بھی اصلی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز، اپنی کمفرٹ، اپنی عادت اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ اس آیت کا حقیقت یہ ہے، جب یہ آیت اتری، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب سے پیارا باغ اللہ کے لیے دے آئے۔ یہ تھا زندہ قرآن۔ اس آیت کا پیغام ہے، اللہ کو تمہاری مجبوری نہیں، تمہارا ایکسکیوز نہیں، اللہ کو چاہیے تمہارا دل۔ رکو اور ایک بار اپنے آپ سے پوچھو، کیا میرا ایمان صرف الفاظ ہے؟ کیا میرا یقین صرف مشکل میں آتا ہے؟ کیا میں اللہ کے لیے اپنی پسند چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو تم سمجھ گئے پارہ نمبر 3۔